تجربہ کار سفارتکار اینٹنی بلنکن نے جب جنوری میں 71ویں امریکی وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھایا تو دنیا بھر کے امریکی اتحادیوں اور مبصرین کی امیدیں بہت بلند تھیں۔ پہلے ہی دن محکمہ خارجہ کے عملے سے اپنے خطاب میں اینٹنی بلنکن نے خود اپنے لیے بھی بلند توقعات رکھی۔ دنیا کی نظریں اس وقت ہم پر جمی ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی قوم کے زخم بھر سکتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم خود اپنی مثال کے ذریعے رہنمائی کریں گے۔ کیا ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں پر اپنے دور کے اہم چیلنجز جیسے وبا، ماحولیاتی تبدیلی، معاشی بحران، جمہوریتوں کو لاحق خطرات، نسلی انصاف کے لیے لڑائیوں اور ہمارے حریفوں اور مخالفین کی طرف سے اپنی قومی سلامتی اور عالمی استحکام کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کے استعمال کی اہمیت پر زور دیں گے؟ لیکن جنوری میں کیے گئے ان وعدوں کو ایک تلخ زمینی حقیقت سے واسطہ پڑا۔ میانمار میں فروری میں ہونے والی فوجی بغاوت، جس کے بعد ہزاروں مظاہرین پر پرتشدد کریک ڈاؤن، جولائی میں ہیٹی کے صدر کا قتل اور سوڈان میں اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت ان بین الاقوامی بحرانوں میں سے صرف چند ہیں جن سے بائیڈن انتظامیہ کو سن 2021 میں نمٹنا پڑا۔ امریکہ ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹگرائے میں شروع ہونے والے 1 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے، جہاں اس وقت لاکھوں افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ مشیل گیون کا تعلق کاؤنسل آن فارن ریلیشنز افریقہ سے ہے۔ میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ نے خصوصی ایلچی جیفری فیلٹمن کی تقرری کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ سفارتی حل کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن اس سے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس وقت ہم ایتھیوپیا کی ریاست میں واقعتاً تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیرونی چیلنجز کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے قریبی ساتھی اینٹنی بلنکن اپنے اہم مقاصد میں کامیاب رہے ہیں، یعنی ان اہم تعلقات اور اتحادوں کی بحالی جنہیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نعرے امریکہ فرسٹ کے عالمی نظریے سے نقصان پہنچا تھا۔ برائن کٹولس کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے وسیع تر گیم پلان پر توجہ مرکوز رکھنے میں زیادہ تر کامیاب رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے موسم بہار میں یورپ جانے اور ہمارے یورپی جمہوری اتحادیوں کے ساتھ شراکت داری اور اتحاد کو گہرا کرنے کی کوشش، ایسے ہی ایشیا میں بھی۔ اسی طرح ان ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش جو امریکہ کی سمت کے بارے میں کچھ بے یقینی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگست میں افغانستان سے امریکہ کا افراتفری سے پر انخلا بائیڈن انتظامیہ کا ایک امتحان تھا۔ دوسرا امتحان امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان آبدوزوں کے معاہدے پر فرانس کے جارحانہ رد عمل سے درپیش ہوا۔ مائیکل کمچ کا تعلق جرمن مارشل فنڈ سے ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ یورپ کے ساتھ اتحاد بحال ہو گیا ہے، راستے میں یقینی طور پر کئی رکاوٹیں آئیں۔ افغانستان اور آکس آبدوز کے سودے 2 بہت بڑے دھچکے ہیں، لیکن اب یہ اتحاد بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جیسے جیسے سن 2022 نزدیک آ رہا ہے، چین اور دیگر امریکی مخالفین غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن یوکرین کی سرحد کے ساتھ روسی فوج میں اضافے کے معاملے سے کیسے نمٹیں گے، اور کیا امریکہ اپنے اتحادیوں کی علاقائی سالمیت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔